باہر کی دنیا سے تو ہم روز ہی لڑتے ہیں، پر جب لڑائی اپنے آپ سے ہونے لگے، اپنا ہی چہرہ بیگانہ لگنے لگے، اپنے اندر کے شور میں کچھ سنائی نہ دے، تو کیا کریں؟ کبھی سوچا ہے؟ وائس آف امریکہ سے میں ہوں سارہ زمان. ذہنی صحت پر مبنی ہمارے اس نئی سیریز میں آج ہم یہ بات کریں گے کہ کاؤنسلنگ یا سائیکو تھیراپی کیا ہوتی ہے. اور میرے ساتھ موجود ہیں سائیکو تھراپسٹ عروج جمال احمد. عروج، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ تھیراپی بذات خود کیا ہوتی ہے اور کس کو تھیراپی لینی چاہیے؟ سارا تھیراپی کوئی بھی لے سکتا ہے، کسی بھی عمر کا فرد لے سکتا ہے، زندگی کے کسی بھی حصے میں لے سکتا ہے، جہاں پہ آپ کو کسی قسم کی رہنمائی چاہیے، نان ججمنٹل. جس وجہ سے ہم اپنے دوستوں سے یا اپنی فیملی سے یا کسی بھی اپنے جاننے والے سے، قریبی جاننے والے سے کسی ایک حد کے بعد اپنا ایشو شیئر کرتے ہوئے یا اپنی کوئی سٹوری شیئر کرتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ یہ مجھے وہاں سے کوئی ججمنٹ نہ مل جائے، کوئی اوپینین کامنٹ نہ مل جائے. اور یہ ایک نیچرل بات ہے، جب ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو پھر وہ آبجیکٹیوٹی نہیں رہ سکتی. تو اس کے لیے وہاں پہ کاؤنسلر آپ کے بہت کام آتا ہے اور کاؤنسلنگ آپ کو بہت ہیلپ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ کو کوئی غیر جانبدار رائے چاہیے اور ایسی رائے جس میں رائے دینے والا آپ کے بارے میں کوئی منفی تاثر نہ بنائے، تو تب آپ کو کاؤنسلنگ کے لیے جانا چاہیے. تو کاؤنسلر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اپنے کلائنٹ کی جانب؟ کاؤنسلر کی، کسی بھی ایک پروفیشنل ایتھیکل کاؤنسلر کی بہت ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلے کلائنٹ کو سیفٹی پرووائڈ کرنا. سیفٹی سے مراد سب سے پہلے یہ بات ہے، اور کاؤنسلر آپ سے شیئر کرے گا اپنے کلائنٹ سے کہ وٹ ایور ہی اور شی از شیئرنگ ان دا روم ول اسٹے ان دیٹ روم. وہ بات اس کمرے میں ہی دفن ہو جائے گی، وہ باہر نہیں جائے گی. سب سے ضروری ہے، اور یہ کاؤنسلر کا کام ہے کلائنٹ کو بتانا. پھر آپ کاؤنسلر کی ذمہ داری ہے ٹائم سیٹ کرنا، کتنے آور کا سیشن ہوگا، کتنے منٹس کا، اور پھر چارجز اس کے کیا ہوں گے. یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہم پہلے سے کلائنٹ کو انفارم کر دیتے ہیں. پھر کاؤنسلر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس مومنٹ میں، اس سچویشن میں وہ اپنے کلائنٹ سے زیادہ ریگولیٹڈ ہو، اپنے جذبات پہ اس کو پورا قابو ہو، اس کو وہ ایموشنلی ریگولیٹڈ ہو. ایک کاؤنسلر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ اسپیس دے جس میں وہ بات کر سکے، اور اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ اس کو کوئی ڈانٹے گا یا اس کو کوئی برا سمجھے گا. ایسا کاؤنسلنگ میں وقت لگتا ہے؟ جی بالکل. کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ کچھ آپ کے مسائل ایسے ہو سکتے ہیں، ایشوز ایسے ہو سکتے ہیں جن کا شارٹ ٹرم حل موجود ہو. فار ایگزامپل ایگزام آ رہا ہے 3 مہینے بعد، اور مجھے آپ بتائیں مجھ سے ٹائم مینیج نہیں ہو پا رہا، تو وہ ایک شارٹ ٹرم گول ہے. لیکن اگر آپ کے لانگ ٹرم گولز ہیں، جس طرح آپ کو کوئی انزائٹی کا ایشو ہے یا آپ کا کوئی ریلیشن شپ ہے وہ ٹھیک نہیں چل پا رہا کافی عرصے سے، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک کے ایشو کیا ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ پرماننٹلی اگر آپ کو ایک اس کا دیر پا حل چاہیے، تو کلائنٹ کی طرف سے بھی کمٹمنٹ کی بہت ضرورت ہے. جو شخص تھیراپی لینے جا رہا ہے اس کو کس توقع کے ساتھ جانا چاہیے؟ کیا ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے؟ اگین، ایک دم کسی چیز کا حل شاید آپ کو اس ایک سیشن میں نہ مل سکے، شاید مل بھی جائے، شاید نہ مل سکے. اور کلائنٹ کی ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہونی چاہیے کہ میں نے بھی اپنی ذات پہ کام کرنا ہے. تھیراپسٹ کا بھی ایکچولی گول الٹیمیٹ یہی ہوتا ہے کہ کلائنٹ خود پہ انحصار کرنا شروع کر دے، اور جو بھی وہ کاؤنسلنگ لے رہا ہے وہ ایکچولی اس کے اندر ہی اوور دا ٹائم، اوور اے نمبر آف سیشنز وہ انٹرنلائز ہو جائے. اچھا، ایک توقع یہ ہوتی ہے کہ کاؤنسلر کے پاس جائیں گے تو وہ حل بتائے گا، وہ یہ بتائے گا کہ یہ کریں یہ نہ کریں. کیا ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ سارا کاؤنسلنگ کی، سائیکو تھیراپی کی بہت زیادہ اقسام ہے. تقریباً 300 سے زیادہ قسم کی ٹیکنیکس اور تھیراپیز ہیں. اگر آپ کسی کاؤنسلر کے پاس جائیں گی جو کہ پھر وہ کسی خاص اگر اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہے، ہیومنسٹک یا سائیکو ڈائنامک، وہ آپ کو حل نہیں بتائے گا، وہ ایڈوائز نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اسکول آف تھاٹ سے ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک فطرت نے پیدا کیا ہوا وہ سسٹم کہ وہ اپنے آپ کو بہترین جج کر سکتا ہے. اور جب اس کو ایک خاص قسم کی نان ججمنٹل، غیر جانبدار، وارم، فرینڈلی انوائرمنٹ ملتی ہے، ٹرسٹنگ انوائرمنٹ ملتی ہے، تو وہ خود ہی اپنے مسائل کا حل نکالنے کے قابل ہو جاتا ہے پرماننٹ طور پہ. نیورو پلاسٹیسٹی ایک ٹرم اب بڑی یوز ہونی شروع ہو گئی ہوئی ہے.
یہ اسی طرح ہے کہ آپ اپنے برین میں پریکٹس کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ آپ نئے راستے بنا رہے ہیں اپنے دماغ میں. لچکدار ہے آپ کا دماغ اور وہ نئی باتیں سیکھ سکتا ہے، نئے راستوں پہ جا سکتا ہے. اب کاؤنسلنگ ایک مہنگی چیز ہے، ہر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا، اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس میں وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے. ہو سکتا ہے 1-2 مہینے میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کو کئی سال بھی لگ جائیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی ایک جرنی ہے، اپنے اندر جو انسان ہے اس کو سمجھنے کا یہ سفر ہے. تو جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے کاؤنسلنگ، وہ کیا کریں؟ خاص طور پہ اگر ہم صرف ڈیلی جو سٹریس اور انگزائٹی ہے، جو عام زندگی میں ہم جس تناؤ کا سامنا کرتے ہیں، اس کے لیے ایک عام شخص کو آپ کیا ایسے ٹپس دیں گی کہ اگر وہ کاؤنسلنگ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر بھی اپنی زندگی میں کچھ مثبت تبدیلی لا سکیں؟ اپنی زندگی میں ایک روٹین لے کر آئیں جس میں آپ اپنے اوپر توجہ دیں، اپنے ساتھ کچھ وقت گزاریں تنہائی میں، اور جو آپ کے شوق ہیں، آپ کی ہابیز ہیں، جن سے آپ خوشی ملتی ہے آپ کو، وہ کام کریں. اور سانس لینا نہ بھولیں. سانس لیں، اپنے جسم کو آکسیجن دیں. بریدنگ ایکسرسائزز وہ سیکھ لیں. اس وقت تو آن لائن اتنا مٹیریل اویلیبل ہے. آپ اوتھینٹک ویب سائٹس پہ، یوٹیوب پہ اوتھینٹک جو چینلز ہوتے ہیں ان سے آپ بہت آرام سے بریدنگ ایکسرسائزز سیکھ سکتے ہیں. آپ اچھے ریویوز والی سیلف ہیلپ بکس پڑھیں، اینگر مینجمنٹ پہ، ٹائم مینجمنٹ پہ، ایٹنگ ایشوز پہ، ہر طرح کے مسئلے کے اوپر مٹیریل اویلیبل ہے. پازیٹیو سیلف ٹاک سے بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس اسٹریسفل سچویشن میں اپنے آپ سے کیا بات کر رہے ہیں. 3 ایڈیٹس میں وہ عامر خان بار بار کہتا ہے آل از ویل، آل از ویل. ایکچولی وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ یہی اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے ان ادر ویز، آئی ایم سیف، آئی ایم سیف. اور وہ سانس لینا، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. اور یہی پازیٹیو سیلف ٹاک ہے. تھوڑا سا پازیٹیو سیلف ٹاک کے بارے میں بتا دیں. پازیٹیو سیلف ٹاک یہی ہے کہ آپ اگین اس مومنٹ میں اپنے آپ کو کہیں کہ جو بھی یہ ہو رہا ہے یہ گزر جائے گا، اور اپنی جو اس وقت آپ کو کوئی فیئر ہے یا خوف ہے جو کہ آ جاتا ہے اور بڑا نیچرل ہے، اس کو کویسچن کریں، اس کو کاؤنٹر کویسچن کریں اپنے لاجیکل برین سے بھی، اور اس وقت ٹیون ان کریں اپنی باڈی کے ساتھ کہ کہاں آپ کو ٹینشن فیل ہو رہی ہے. اور سم تھنگ ایز سمپل ایز گراؤنڈنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. آپ اپنے کوشش کریں جہاں بھی ہیں اپنے پاؤں زمین پہ رکھیں اور محسوس کریں زمین کی طاقت کو، اپنے آپ کو نیوٹرلائز کریں. وہ بہت نیچرلی کرتی ہے. بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تناؤ کا یا دیگر جو ذہنی مسائل ہیں ان کا سامنا جو لوگ کرتے ہیں اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ وہ مذہب سے دور ہیں، اور مذہب کے اگر قریب آ جائیں گے تو یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ مذہب کا اور سائیکالوجی کا آپس میں کیا تعلق ہے، کوئی رشتہ ہے؟ سارا دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو مذہب سے، ان کی عبادات پریکٹس کرنے سے فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ ایک روحانی طاقت بھی بہت بڑی طاقت ہے اور ان کو طاقت مل جاتی ہے اس سے. لیکن وہ لوگ کیا کریں جن کو نہیں فرق پڑ رہا؟ تو جس طرح کسی کو بخار ہوتا ہے تو ایک دوائی سے فرق نہیں پڑتا تو اس کو ایک دوائی اور ایڈ کرنی پڑتی ہے ساتھ، کوئی ایکسٹرا لینا پڑتا ہے کچھ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مذہب سے دور ہیں یا آپ اس مذہب کے اچھے فالوور نہیں ہیں یا آپ اچھے انسان نہیں ہیں. ایگزیکٹلی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایکچولی جو یہ پریکٹس ہے، جو ہم ریچول جن کو ہم پریکٹس کرتے ہیں، آپ اسلام کی مثال لے لیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ دائیں ہاتھ سے کھائیں، 3 سانس میں پانی پئیں، غسل خانے میں جاتے ہوئے سیدھا پاؤں اندر رکھیں، کسی کے گھر جائیں 3 دفعہ دستک دیں، نہیں جواب ملتا تو واپس چلے جائیں. اس طرح کی ہر بات جو ہے، کوڈ آف لائف جو ہے، وہ یہی بتا رہا ہے کہ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں اور پریزنٹ مومنٹ میں رہیں. آپ فوکس ہوں گے اس سچویشن میں تبھی آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے، یا آپ آہستہ آہستہ کھائیں گے، یا آپ 3 سانس میں پانی پئیں گے. تو اگین وہ تو مائنڈفلنس کی بات کر رہے ہیں. اور کاؤنسلنگ میں بھی آپ کو اوور اے نمبر آف سیشنز یہی سکھایا جاتا ہے اس وقت آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ آپ پریزنٹ مومنٹ میں رہیں، جس کو ہم پروفیشنلی ہیئر اینڈ ناؤ کہتے ہیں. عروج، تھینک یو سو مچ. اس مومنٹ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اس ویڈیو کے نیچے آپ اپنے کامنٹس میں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اپنے سوالات، اپنے کنسرنز یہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے بارے میں ایک ماہر کے جوابات آپ کے لیے لے کے آئیں. سارا زمان کو جہاں اجازت دیجیے. بہت شکریہ.